علم غیب کی بات آتی ہے۔ علم غیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت ابتدا سے صحابہ کرام سے لے کر آج تک سارے علماء اہل سنت، ساری عوام اہل سنت یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ علم غیب کا مطلب وہ جو سب نہیں جانتے، وہ جو سب نہیں جانتے، سب سے جو باتیں چھپی ہوئی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے اور حقیقی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے اور اضافی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے خالق کائنات کے علم غیب میں اور اللہ نے اپنے نبی کو جو علم عطا فرمایا اس میں۔ اب اس کے بعد حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ شیخ الاسلام ہمارے پیشوا ہیں، امام ہیں، اور اہل اسلام کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑے ماننے والی قوم کے پیشوا ہیں، تو حضرت کا عقیدہ کیا تھا علم غیب کے بارے میں؟ تو شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام جب ایسے واقعات بذات خود دیکھتے اور معتمد علیہ لوگوں کی زبانی سنتے ہوں گے، یعنی حضور کے علم کی باتیں جب صحابہ کرام سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو اس کی تصدیق وقتاً فوقتاً ہوتی ہوگی، تو کیا ان تجربوں کے بعد بھی حضرت کے علم غیب ذاتی میں ان کو شک رہتا ہوگا؟ یعنی ہم نے سنا ہے کہ سرکار کا علم غیب کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میرے والد کون ہیں؟ سرکار نے ان کا والد کا نام لے کر بتایا، تمہارے والد فلاں ہیں۔ مطلب وہ صحابی جانتے تھے کہ میری حقیقت میں میرے والد کون ہیں حضور جانتے ہیں، اس لیے پوچھا، اور سرکار نے ان کے والد ہی کا نام لیا، کوئی دوسروں کا نام نہیں لیا۔ تو اللہ کے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے باپ کون ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نسلوں میں کون آئیں گے۔ جیسے ایک شخص کہنے لگا کہ حضور انصاف کریے معاذ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اسے مت مارو، اس کی پشت سے ایک قوم نکلے گی جو دنیا میں گمراہی پھیلائے گی اور حضور کی شان میں بے ادبیاں کرے گی، اسلام کو بگاڑ دے گی۔ ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، اس کی اولاد میں کون آنے والے ہیں حضور نے یہ بتا دیا۔ تو یہ واقعات ہم سنتے ہیں، صحابہ دیکھتے تھے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حالات اور واقعات دیکھتے ہوں گے تو وقتاً فوقتاً ان کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا رہے گا؟ کیا حضور کے غیب دانی میں کوئی شک باقی رہتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اسی لیے انہی اسباب سے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ صحابہ صرف یہ نہیں کہتے تھے اللہ جانتا ہے، اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جانتے ہیں، اور وہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، شیخ الاسلام کا عقیدہ ہے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت مقاصد الاسلام حصہ 10 صفحہ 110 میں لکھی ہے، اور ایک مقام پر حضرت علم غیب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جن کو عارف کہتے ہیں، عارف باللہ، وہ غیب پر مطلع ہونے کا دعویٰ کرے تو انکار مت کرو، کیونکہ وہ اللہ کی قربت میں رہتے ہیں تو غیبی باتیں بھی ان کو معلوم ہوتی ہیں۔ مقاصد الاسلام حصہ 7 صفحہ 156۔ اور ایک مقام پر حضرت نے لکھا علم غیب کے بارے میں کہ جس قسم کے امور غیبیہ ہوں، خواہ وہ از قسم مبصرات ہوں یا مسموعات وغیرہ، سب ان کو مشاہد ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین، عارف باللہ ایسے ہوتے ہیں کہ چھپی ہوئی باتیں چاہے وہ سنی جانے والی ہوں یا دیکھی جانے والی ہوں، وہ سب کے سب ان کو معلوم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ گویا وہ تجلیات الہی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے جلووں کو دیکھتے ہیں اور کلام الہی کو سنتے ہیں۔ اولیاء اللہ، صالحین اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور کبھی اعلیٰ درجے کی زینت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ علم غیب اولیاء کرام کو بھی حاصل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مقاصد الاسلام حصہ 7 صفحہ 163 164۔ اور حاضرین،
حضرت آگے علم غیب کے بارے میں ایک اور بات تحریر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت نوم میں یعنی نیند کی حالت میں بھی اولیاء اللہ کو امور غیبیہ کی اطلاع ملتی ہے، تو بیداری کی حالت میں ان کو کیا کچھ دکھائی نہ دیتا ہوگا؟ حضرت کا یہ عقیدہ ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ بیداری میں بطریق اولا ان کو علم ہونا چاہیے، جب نیند میں ان کو معلوم ہوتا ہے تو بیداری میں بھی بدرجہ اولا معلوم ہوگا۔ مقاصد الاسلام حصہ 7 صفحہ 155۔